تھی تو مجھے دین کے علم کے لیے میں آپ کے پاس تو آپ نے بڑے تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے. آپ فرمانے لگی بیٹا عبد القادر اس وقت بڑھاپے کے عالم میں، بیوگی کے عالم میں مجھے سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو بیٹا تمہاری ہے. میں بیمار ہوں لیکن خاوند کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے تو مجھے تیری اشد ضرورت ہے. لیکن جب میں ایک نظر محمد الرسول اللہ کی امت پہ ڈالتی ہوں تو یہ امت مجھ سے زیادہ بوڑھی نظر آتی ہے، مجھ سے زیادہ بیمار نظر آتی ہے. تو بیٹا عبد القادر میں اپنی خدمت محمد الرسول اللہ کی امت پر قربان کرتی ہوں. میں عرض کر رہا تھا ماں ایک انسٹیٹیوشن ہے، ماں ایک ادارہ ہے، ماں شخصیت سازی کرتی ہے، ماں گھر کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے. تو اس کے کندھوں پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ زیادہ توڑنے والی ہوتی ہیں، وہ زیادہ پریشان کن ہوتی ہیں. گھر میں آپ جانتے ہیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ایک ماں کو کتنے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سسر کا سامنا ماں کو کرنا پڑتا ہے، ساس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نند کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر اس گھر کے بچوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان تمام حالات کے باوجود اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہوتی ہے. اتنے مشکل حالات. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ نے ماں کے کردار کو ہمارے سامنے واضح کیا. مایا تیرے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق تیری ماں ہے، کیونکہ اس نے انسان کی تربیت کرنا ہے، اس نے اس گھر کو چلانا ہے، اس نے اس گھر کو سنوارنا ہے، اس نے اس گھر کے حقوق ادا کرنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ماں کو گھر میں فضیلت عطا فرمائی اور اس کے حسن سلوک کے لیے بتایا کہ سب سے پہلے اس کا حق ہے. پھر میں نے جو خطبہ کے دوران قرآن کریم سے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے. قرآن کی تمام آیتیں بڑی خوبصورت ہیں، ایک ایک لفظ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے ایک ایک لفظ میں اللہ نے نور رکھا ہے. ایک ایک لفظ. آپ جانتے ہیں کسی شخص پر نزاع کا عالم طاری ہو، محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے پاس کھڑے ہو کر سورہ یاسین تلاوت کیجیے، اس سے اس کی تکلیف دور ہو جائے. اس سے کیا ہوگا اس کی؟ وہ تو قرآن نہیں پڑھ رہا، آپ پڑھ رہے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن نور ہے. جس مجلس جس محفل میں پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ یہ نورانیت سے لبریز ہے. تو میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. آپ کاش اس کے اسرار پر غور کریں. حضور نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے کیا آیہ تلاوت ہاں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے مالک میرے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جیسے وہ مجھ پہ بچپن میں کیا کرتے تھے، جیسے وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جو باپ ہے وہ جانتا ہے اس کا اولاد کتنی اہمیت رکھتی ہے. باپ پردیس کاٹتا ہے کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. آپ جانتے ہیں جہاں یہ جو ہمارے علاقے میں ہمارے ارد گرد جو لوگ عرب سے آتے ہیں اپنی زندگی کا بہترین حصہ اپنی اولاد کے لیے قربان کرتے ہیں، اور جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو کوئی ان میں ایسا شاید ہی کوئی ایک دو بچتا ہو جس کا معدہ ٹھیک کام کرتا ہو، جس کو جگر کی بیماری نہ ہو. بیماریوں کا گھر بن کے وہ واپس آتے ہیں، اپنی زندگی کا خوبصورت دور کس کے لیے قربان کرتے ہیں؟
اپنی اولاد کی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. فرمایا کہ مجھ سے اپنے ماں باپ کے لیے ایسے رحم مانگو جیسے انہوں نے تم پر بچپن میں رحم کیا تھا، جنہوں نے اپنے آرام کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی آسائش کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی آسانیوں کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے وطن کو قربان کر دیا، جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر تمہارے لیے محنت کی ہے. وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت انداز سے اس ایک ایک لفظ میں محبت چھلک رہی ہے، اس میں پیار چھلک رہا ہے رب کا بھی، کیونکہ رب نے اس رشتے کو کبھی نظر انداز نہیں ہونے دیا. اللہ رب العزت نے کبھی بھی اس رشتہ محبت کو کسی جگہ پہ نظر انداز نہیں ہونے دیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کو بتایا ماں باپ کی جو خدمت ہے یہ واجبات میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ واجبات. آپ میلاد نہ منائیں، اللہ رب العزت آپ سے نہیں پوچھیں گے. اگر آپ نے والدین کی خدمت نہ کی اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کریم بعض کچھ فرمائیں گے میں نے تمہیں ماں باپ عطا کیے تھے. یہ دونوں حکم خداوندی ہیں، اس نص کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی نص قطعی کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. کتنے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں، کہ میرا بیٹا مجھے خرچہ نہیں دیتا، میرا بیٹا مجھے پوچھتا نہیں. یہ اسی معاشرے میں بڑے فرما بردار بچے بھی ہیں، لیکن ایسے بدبخت بھی موجود ہیں. اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے والدین کو نظر انداز کرتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنے ماں باپ کی محبت سے زیارت کرتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا. اس سے بڑی فضیلت اور کیا. اور پھر اس رشتے کو اللہ نے اتنا مضبوط کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث سے پاک ہے، فرمایا من زار قبر ابویہما او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ. ایک روایت میں آتا ہے کتب برا کے لفظ بھی موجود، کہ جو ہر وہ شخص جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو چکا ہو ان کی قبروں کی زیارت کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس کے کیا کرتا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا موسیٰ اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں موجود نہیں رہی. یہ جملے آپ سنتے رہتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ کے لیے تھا، آپ کے لیے نہیں ہے. امت محمدیہ کے ماں باپ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی اولاد سے کاٹے نہیں گئے، ان کا فیضان بند نہیں کیا.
ان کی محبت، مودت اور شفقت یہ قبر میں جانے کے بعد بھی جاری ہے، اور اس قدر فضیلت ہے ماں باپ کی قبر کی، زیارت کی، صرف زیارت کا، من زارا کا لفظ اللہ رب العزت حضور نے استعمال فرمایا، اور ہر جمعے کو جاتا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یہ 10 محرم کو جو قبروں کی صفائی کے لیے ہم جاتے ہیں، اس کا ویسے کوئی اہل سنت سے تعلق نہیں، شریعت سے بھی کوئی تعلق نہیں، یہ آپ لوگوں کی اپنا بنایا ہوا ایک رواج ہے۔ محمد الرسول اللہ نے کس چیز کی تلقین کی ہے کہ سال بعد ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ۔ جو بچہ ہر جمعے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اسے 10 محرم کو مٹی ڈالنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تو نالائکی ہے آپ کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر جمعے نہیں جاتے، تم مصطفیٰ کے طریقے پر عمل نہیں کرتے، اور یہ آپ پر حق ہے۔ یہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ جیسے ماں باپ کی زندگی میں حقوق تھے، آپ کے لیے محنت کرنا، آپ کو کھانا پہنچانا، آپ کو آسائشیں دینا، آپ سے محبت کرنا، یہ ان کے حقوق میں شامل ہوگا جو اللہ نے ان پہ کیے۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب آپ کے حقوق شروع ہوئے ہیں۔ اصل پتہ تو اب چلے گا کہ آپ کو ماں باپ سے محبت کتنی تھی۔ میں اکثر لوگوں سے معذرت سے عرض کرتا ہوں، یہ جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس کا اولین حقدار ایصال ثواب کا انسان کی اولاد ہوتی ہے، اس کے بیٹے ہیں اور اس کی۔ ہمارے پاس ایک رکا آتا ہے جس میں قرآن پڑھے ان کا ثواب پہنچتا ہے، اس کا ثواب یہ نہیں کہ پہنچتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قبروں پر حافظوں کو بٹھانے کی بجائے یہ آپ کو خود بیٹھنا چاہیے تھا؟ یہ تو ثانوی درجہ رکھتا ہے۔ حفاظ کا حق نہیں تھا آپ کے ماں باپ کی قبر پہ جا کے پڑھنا۔ پہلا حق کس کا تھا؟ یہ اولاد کا تھا۔ اس باپ نے یا اس ماں نے اپنی زندگی آپ لوگوں کے لیے بسر کی تھی، آپ کے لیے محنت کی تھی، آپ کے لیے مزدوری کی تھی، آپ سے محبت کی تھی۔ اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ اپنے ماں باپ کی قبر پر جانے کے لیے بھی دوسروں کو بلائیں گے؟ آ جائیں جی، یہ باپ میرا ہے، لیکن اس کا کے لیے پڑھنا آپ نے۔ اگر اس کی قبر پر بیٹا پڑے، میں دوبارہ میرے جملے سنیں، یہ تلخ بات آپ سے کرنا ہے، بیٹے کا ایک صفحہ باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ بیٹے اس کی بیٹی کا پڑا ہوا، حضور کی ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیلی ایک نبی گزر رہے تھے، جیسے وہ ایک قبرستان سے گزرے، دیکھا کہ صاحب قبر پر عذاب نازل تھا، عذاب ہو رہا تھا۔ وہ بنی اسرائیلی نبی واپس آئے، آ کے دیکھا تو قبر سے عذاب اٹھا لیا گیا، اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا۔ اس بنی اسرائیلی نبی نے اللہ سے عرض کی، مالک یہ چند گھڑیاں پہلے میں یہاں سے گزر کے گیا، میں نے دیکھا کہ اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، ابھی چند لمحوں کی بات ہے کہ عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو اس نبی کو وحی کی گئی، جب یہ شخص دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے گھر بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ وہ بچہ پیدا ہوا، بچہ استاد کے سامنے بیٹھا، استاد نے پڑھایا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس بچے نے بسم اللہ پڑھی تو میری رحمت جوش میں آ گئی کہ اس کا بیٹا تو میرا نام لے رہا اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دے رہا ہوں۔
تو بنی اسرائیلی نبی کو اللہ نے وحی فرمائی کہ اس کے بیٹے کی بسم اللہ سے، بسم اللہ کی وجہ سے میں نے اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا دیا۔ بیٹا ایک دفعہ بسم اللہ پڑھے، وہ بھی بنی اسرائیل تھا، اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا دیا جائے، اور محمد الرسول اللہ کا غلام اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھے تو اللہ اس کی باپ کی قبروں پر کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ آپ کا حق ہے، اور اپنے اس حق کا استعمال کیجیے، اپنے حق کا استعمال کیجیے۔ خود جائیے اپنے ماں باپ کی قبروں پر، خود پڑھیے ان کے لیے، خود اصالہ ثواب کیجیے، خود ان کے لیے اہتمام کیجیے۔ اللہ آپ کے ماں باپ کے قبروں پر رحمتیں نازل فرمانا شروع کر دے گا۔ تو یہ آپ کا حق ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ کی ذات دے رہی ہے، اور قبول کس نے کرنا ہے، رحم کس نے کرنا ہے؟ میرا رب وہ سخی ہے جو مانگنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے، جو مانگنے کے سلیقے بھی سکھاتا ہے، طریقے بھی سکھاتا ہے کہ مجھ سے ایسے مانگنا ہے۔ تو یہاں بھی حکم خدا بندی ہے، میرے بندو اپنے ماں باپ کے لیے ایسے مانگو، میں پھر ویسے ہی کروں گا۔ مانگنا شرط ہے، اس میں تمہارے لیے بھی کوئی، آج وہ قبروں میں ہے، کل وہ تم نے قبروں میں ہونا ہے، اور جیسے آج تم زندہ ہو ایسے تمہاری اولاد تمہارے لیے اصالہ ثواب کر رہی ہوگی۔ تو اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے خود پڑھا ہوگا، خود